بغداد میں ایک شخص روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی۔ اب عقل کہتی ہے کہ باسی روٹی تو 8 آنے کی ہونی چاہیے، اور یہ الٹا 2 روپے میں بیچ رہا ہے۔ کسی نے روک کر کے پوچھا، بابا یہ تیرا کیا ریٹ ہے؟ اس نے کہا نہیں خریدتے تو نہ خریدو، میرا ریٹ یہی رہے گا۔ کہا وجہ بھی تو بتا، باسی روٹی عقل کہتی ہے سستی ہونی چاہیے، اور تو الٹا اس کو 2 میں بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا سنو پھر، یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اصل قیمت تو حضور سے ہے نا۔ کسی زمانے میں بش نے کہا تھا کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے، ایک بھونچال آ گیا تھا اور ایک کال پہ ہم ڈھیر ہو گئے تھے۔ مصطفی اجتماع میں نے جو میری نفیف اور کمزور سی آواز ہے اور جہاں تک پہنچتی ہے وہ پہنچی بھی، تو میں نے کہا تھا کہ یہ پتھر کا زمانہ کچھ لوگوں کے لیے تو نامانوس ہوگا، لیکن ہماری زندگی کا سارا حسن وہاں پڑا ہوا ہے۔ ہمارا تو دل گھبرا رہا ہے اس زمانے میں، ہمیں تو لے جاؤ کچھ اس زمانے میں۔ آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، آج گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ آج تو انسان کا گلا کاٹ رہا ہے، ہمیں تو لے جاؤ اس زمانے میں جب صفیں کچی تھی لیکن ایمان پکے تھے، جب بکریاں ممیاتی تھی اور اونٹ جگالی کرتے تھے، لیکن محمد عربی کے شہر مدینہ زمانے کو روشنیاں بانٹ رہا تھا۔ وہ سارا حسن اور سارا زمانہ اور سارا جمال تو اسی زمانے میں پڑا ہوا ہے۔ تو کہا خیر القرون کرنی، بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ بات لمبی نہ ہو، انسان ویسے خسارہ مانتا نہیں، وہ کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ کہاں گھاس پھونس کی جھونپڑی اور کہاں یہ عالی نصب کوٹیاں، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں، اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں۔ پہننے کے لیے پورا لباس بھی میسر نہیں تھا، اب اتنے لباس کے بدلنے کی باری بھی نہیں آتی۔ میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں، میں تو ایٹم کا کلیجہ چیر لیا ہے، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہے، میں تو جو ہے وہ مریخ کی چھاتی تک جا پہنچا ہوں، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کے حسن کی قسم یہ خسارے میں ہے۔ اچھا انسان خسارہ مانتا نہیں ہے، محبوب کی قسم کر کے، شہر کی قسم کر کے رب کہتا ہے خسارے میں ہے محبوب، یہ انسان خسارے میں ہے۔ تو پھر جواب کیا ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں خسارہ حیوانیت کا نہیں ہے، خسارہ انسانیت کا۔ اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے انسان تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ اگر پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مچھلی بھی اترتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ مروت، رواداری، بھائی چارہ، ایثار، ہمدردی، اور یہ تو جوہر لٹ رہے ہیں۔ آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، اگر خسارے سے بچنا ہے تو تیرے دامن سے لپٹنا ہوگا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کی گواہی آگے موجود ہے تو انسان خسارے میں، لیکن خسارے سے بچنے کی ایک صورت بھی بیان کی۔ اچھا یہ جو خسارہ ہے، نفس خسارہ، یہ کیا ہے؟ اس پہ اگر تفصیل سے عرض کروں تو وقت اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا۔ اس کے 2 مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو خسارہ یہ ہے، مولا کائنات سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی توڑ رہے ہیں، یہ خسارہ ہے۔ کبھی آپ رکے نا جہاں اشارے لگے ہوئے ہیں تو گنتی وہاں الٹی چل رہی ہوتی ہے، تو جب گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے تو بہت جلد زیرو پہ آ جاتی ہے۔ یہ ہماری زندگی سالوں میں، مہینوں میں، سانسوں میں الٹی چل رہی ہے اور ہم زیرو پہ پہنچنے والے ہیں، زیرو پوائنٹ پہ پہنچنا ہی موت ہے۔ یہ ہے خسارہ۔ ہم سمجھتے ہیں بڑے ہو رہے ہیں، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، موت کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہ خسارہ ہے جو ہم اپنا کر رہے ہیں، حضرت مولا کائنات سے یہ منسوب ہے۔ دوسرا خسارے کا مفہوم، اچھا وہ بڑا دل آویز بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے، اسے دوسرے حسن سے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے میں خسارے میں۔ مثال کے طور پہ بلبل کو خوبصورت لہجہ دیا گیا ہے، اچھی آواز دی گئی ہے، لیکن اس کے پنجوں میں زور نہیں رکھا گیا، تو بلبل کہتی ہے میں خسارے میں۔ مور کے پروں کے اندر جو ہے وہ رانائی رکھی گئی ہے، لیکن اس کے پاؤں بدصورت ہیں، وہ کہتا ہے میں اس خسارے میں۔ کوئل کی آواز میں جادو ہے لیکن اس کا رنگ کالا ہے،
وہ کہتی ہے مس خسارے میں، پھولوں میں خوشبو ہے لیکن اندھیرے میں چراغاں نہیں کر سکتے، اور سورج میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے۔ اس طرح انسانوں میں دیکھ لیں، ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کا حسن تو ہے لیکن میرے میں جوانی کا زور نہیں ہے۔ ایک جوان سے پوچھیں، وہ کہتا ہے جوانی کا بانک پن تو ہے، بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں، مجھ سے لے لو تجربات، لیکن اب بچپنے کی معصومیت نہیں رہی، وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ وہ اقبال نے کہا تھا جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا دیتا تھا تو لطف آ جاتا، اب تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، اس وقت تو کنڈی بھی ہلنے سے جو ہے وہ طبیعت سرشار ہو جاتی تھی، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ وہ میں پڑھ رہا تھا، وہ کسی نے لکھا کسی زمانے میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے، وہ کاغذ کے جہاز ہم بھی اڑایا کرتے تھے، وہ کیسا بادشاہی کا دور تھا۔ آج دنیا چاند پہ پہنچنے کے لیے بے چین ہے، کیسا زمانہ تھا جب خود ہی چاند ہوا کرتے تھے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ، وہ پہروں چاند کو دیکھتے رہنا، اور وہ خوبصورت کہانیاں، وہ ادائیں، وہ کبھی مٹی کے اوپر گروندے بنا کر کے نا، مٹی کے پاؤں کے اوپر تھپک کے پھر پاؤں کھینچ لینا اور پھر اس کو گرا دینا۔ آج محال بنا کر وہ خوشی نہیں ہوتی جو روز کئی بار ملتی تھی۔ تو ایک بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن میرے پاس آپ بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، تفکرات ہی تفکرات ہیں لیکن وہ موج بچپنے والی نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ ایک عالم کہتا ہے میرے پاس علم کا نور تو ہے لیکن سحری کے آنسو نہیں ہے۔ ایک شب زندہ دار کہتا ہے سحری کی سسکیاں تو ہیں لیکن علم کا جمال نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ تو ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے۔ پھر اگر تمہیں شوق ہو کو کوئی ایسی ذات دیکھیں، ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں، جمال کے سارے کریمے اگر ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق آ جائے، رب کہتا ہے میں نے ایک ہی ذات محمد عربی کی بنا دی، سارے حسن وہاں اکٹھے کر دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے ہوئے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، بزم کواکب سے چھنتے ہوئے نور کو دیکھا ہوگا، تم نے تتلی کے پروں میں قدرت کی صنائیاں بھی دیکھی ہوں گی، تم نے جو ہے وہ کائنات کی بو کلمونیاں اور رنگینیاں بھی دیکھی ہوں گی، تم نے ساون کے سرمئی بادلوں کا لطف بھی اٹھایا ہوگا، تم نے برستی برکھا کا مزہ بھی لیا ہوگا، تم نے پربتوں کے اوپر اگے ہوئے درختوں کی قطاریں اور بے ترتیب اشجار کا حسن بھی ملاحظہ کیا ہوگا، برف پوش وادیاں بھی دیکھی ہوں گی، تم نے جھیلوں کا حسن بھی دیکھا ہوگا، تم نے پرندوں کے پروں کے اوپر قدرت کی نقاشی بھی دیکھی ہوگی، تم نے جمال اور حسن اور خوبصورتی زمانے میں مختلف پہلوؤں اور رنگوں میں دیکھی ہوگی، لیکن اگر تمہیں شوق آ جائے کہ یہ سارے حسن ایک پیکر میں مل جائیں، یہ سارے جمال ایک صورت میں مل جائیں، رب کہتا ہے کہ اس کے لیے میں نے ایک ہی ذات بنائی ہے اور وہ محمد عربی کی ذات ستون ہے۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی۔ وہ کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ بچنے کی صورت کیا؟ الا الذین آمنوا، خسارے سے بچ نہیں سکو گے لیکن بچنے کی صورت ایک ہی ہے کہ میرے محبوب کے دامن کو پکڑ لو پھر بچ جاؤ۔ الا الذین آمنوا کا یہی مفہوم ہے۔ علماء تشریف فرما ہیں، ایمان کی تشریح جو علماء نے کی ہے، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرح قائد میں یہی تشریح کی، الایمان ہی التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے لائے ہوئے دین کو حضور سمیت ماننے کا نام دین ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہاں دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کو، حضور کے دیے ہوئے دین کو ماننے کا نام دین ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ حضور کے دامن سے لپٹ جانے کا نام دین ہے۔ ایک مثال میرے ذہن میں آئی، وہ کسی زمانے میں، آج کل تو دور بدل گیا، چکی سے آٹا پیستے تھے، اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، بزرگوں نے دیکھی ہے، نئی نسل نے بھی شاید کہیں پڑی ہوئی آثار قدیمہ کی نشانیوں میں دیکھی ہو، تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، نیچے والا جامد اور ساکن اور اوپر والا متحرک، درمیان میں کلی ہوتی ہے، اس کے آس پاس تھوڑی سی خالی جگہ ہوتی ہے جس میں دانے ڈالتے ہیں، پھر اس چکی کو گھماتے ہیں،
تو جو دانے کلی کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو کلی سے ہٹتے ہیں وہ دو پتھروں کے نیچے آ کے پس جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کے حسن کی قسم، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے۔